ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب، جو ابھی آپ نے تھوڑا سا وہ اجناس کی جو زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے نا، جو جس میں کہ گندم 885 کلو گرام اور تعداد ہے جانوروں کی اور سونے چاندی کے سکوں کی شکل میں، وہ آج کے سسٹم کے مطابق کس طرح اس کو پھر اس کو کرنا چاہیے، کھول کے کس طرح کریں؟ کیونکہ یہ تو پھر اس سے تو لگتا ہے کہ جس طرح کسان یا وہ گاؤں دیہات والا ماحول یا ان پر ہی لگتا ہے کہ انہی کے پاس گندم ہوتی ہے، وہ جو بڑے بڑے بنا لیتے ہیں وہ، تو یہ مطلب آج کل کے دور میں کس طرح اس کو اپلائی کریں گے؟ جی، آج کل کے دور کا صرف ان لوگوں کے لیے یہ ہے کہ جو مثلا دیہات کی زندگی گزارتے ہیں، یعنی پس شیعہ فقہ میں ہمارے مالیاتی سسٹم میں دو سسٹم ہے۔ شہروں کے لیے ہمارا جو سسٹم ہے خمس کا ہے، اور دیہاتوں کے لیے ہمارا جو سسٹم ہے وہ زکوٰۃ کا ہے۔ اس طرح جو علماء ان کو تقسیم کرتے ہیں، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں نہیں، جو ہے آپ اس کو دیہات اور شہر میں تقسیم نہ کریں، بلکہ آپ اس کو وسعت دیں کہ شہری افراد پر بھی زکوٰۃ بھی ہے اور خمس بھی ہے۔ خمس کے اپنے شرائط کے ساتھ زکوٰۃ بھی ان کی مال پر بھی ان کی لگے گی۔ یہ ان کی تقسیم کرتے ہیں، لیکن پہلی تقسیم میرے خیال میں بہتر ہے کہ خمس ہو صرف شہری آبادی پر، اور دیہاتی آبادی پر کیا ہو، زکوٰۃ ہو۔ جس طرح اہل سنت میں یہاں تقسیم دو ہیں، زکوٰۃ اور عشر۔ جن موارد میں ہماری زکوٰۃ ہے اس موارد کو کہتے ہیں عشر، وہ اہل سنت، اور جس موارد میں ہمارا خمس ہے اس موارد میں کہتے ہیں زکوٰۃ، کیونکہ خمس ان کے یہاں ہے نہیں۔ ٹھیک ہے۔ مولانا صاحب، خمس کا قرآن پاک میں بھی خمس کے ہی نام سے وہ ذکر جی، ہوا خمس کا ہے، نام سے، جی جی جی، سورہ لیکن اس انفال کو کی پہلی آیت ہے جی۔ بالکل ٹھیک ہے، اس کو پھر سنی عقیدے میں کس طرح وہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں؟ مطلب اس کو کیا مطلب نکالتے ہیں پھر وہ جی جی، سن وہ کے؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، کہ آیت ہے وہ بھی ہم بھی خمس کے لیے لیتے ہیں، وہ بھی خمس کے لیے لیتے ہیں، لیکن ان کے ہاں یہ ہے کہ خمس صرف جنگی غنائم پر ہے اور دفینوں پر ہے، دفینوں پر، خزینوں پر ہے، جو زمین کے اندر خزانے ہیں، ان دو چیزوں پر ہے خمس۔ ہمارے یہاں 7 چیزیں ہیں، آمدنی پر ہے، دفینے پر ہے، مال حرام سے مکس ہو اس پر ہے، جو زمین سے طے سے کوئی چیز آپ نکالتے ہیں اس پر ہے، سونا چاندی پر بعض موارد میں ہے۔ ہمارے یہ جو 7 موارد ہیں خمس ان پر ہے، اور ان کا جو مختص ہے صرف مال غنیمت پر۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس آیت میں اختلاف کیوں ہے؟ شیعہ سنیں، آیت میں وَاعْلَمُوا إِنَّمَا غَنِمْتُمْ، جان لو جو چیز تم حاصل کرتے ہو، للہ خمسہ، اس کے لیے تمہارے لیے ضروری ہے، جو منافع تم حاصل کرتے ہو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ کے لیے خمس دو۔ غنم، غنم عربی کا لفظ ہے، اس کا لیٹرلی معنی ہوتا ہے منافع۔ کہتے ہیں نا کہ یہ بڑی جو ہے وہ مثال کے طور ہم کہتے ہیں غنیمت جو ہے یہ چیز مل گئی ہمیں، یعنی مفت میں ایک چیز مل گئی۔ اب اہل سنت کہتے ہیں کہ یہ صرف غنائم جنگی کے لیے، ہم کہتے ہیں ہر قسم کی غنیمت کے لیے، ہر قسم کے منافع کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت مختص ہے اپنے محل نزول کے ساتھ، ہم کہتے ہیں قرآن کی کوئی آیت بھی اپنے محل نزول کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ عام ہے۔ آسان کی خدمت میں آپ کو مثال عرض کروں گا کہ پیغمبر گرامی نے خانہ کعبہ کی چابی متولی سے لی اور خانہ کعبہ کو پاک کیا، قرآن کی آیت نازل ہوگی اور پاک کرنے کے بعد پیغمبر کے پاس چابی رہ گئی، نہیں دی اس کو، خدا کی طرف سے آرڈر ہو گیا ان تعدوا الامانات الی اہلہا، اے ایمان والو تمہیں چاہیے کہ امانتیں جو تم لیتے ہو واپس کر دو ان کے اہل کی طرف جن سے تم نے لی ہیں۔ اگر ہم اہل سنت کی بات مانیں کہ یہ آیت صرف مختص ہے اپنے مال کے ساتھ، اس سے مزید آگے نہیں بڑھتی، صرف جنگی موقعوں کے لیے، اور جہاں نازل ہوئی ہے صرف اس جنگ کے اس موقع کے لیے اور دوسرے موقع کے لیے نہیں ہے، تو پھر یہ آیت بھی جو ہے وہ بے معنی رہ جائے گی جس میں کہا گیا کہ امانتیں واپس کرو۔ ٹھیک ہے، آیت نازل ہوئی ہے فتح مکہ کے وقت، لیکن اس کا ایک عام معنی ہے کہ جو آدمی بھی کسی سے امانت لیتا ہے، گاڑی امانت کے طور پر لیتا ہے، کوئی اوزار امانت کے طور پر لیتا ہے، یا کسی سے کوئی چیز پہننے کی امانت کے طور پر لیتا ہے، تو اسے چاہیے واپس کرے۔ ہم کہتے ہیں یہ آیت عام ہے، ٹھیک ہے ایک جنگ میں نازل ہوئی ہے آیت، لیکن یہ ہر قسم کے منافع کو شامل ہے۔
اور ایک اور اس پر دلیل یہ کہ خلیفہ دوم حضرت عمر امام علی کے پاس آئے، آ کر کہا کہ اس سال کا یہ خمس ہے حکومت کا، یہ آپ کا حق ہے، لے لیں، لیکن ایک گزارش ہے کہ ہماری حکومتی کچھ مشکلات ہیں، اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو ہمیں واپس کر دیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل سنت میں بھی یہ رائے رہا خلیفہ دوم کے زمانے تک خمس کا سلسلہ، اس کے بعد اس میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے، اس کا معنی انہوں نے جو ہے تبدیل کیا ہے۔ بس آیت ایک ہی ہے، دو معنی اس سے لی۔ جس طرح آسان سی مثال عرض کروں، آیت ایک ہی ہے، گنے چنے الفاظ ہیں، ہم اس سے مسا لیتے ہیں پاؤں کا، اہل سنت اس سے پاؤں دھوتے ہیں۔ یعنی خود قرآن کی یہ خصوصیت ہے، اس سے بعض اوقات کئی معنی جو ہے وہ نکالے جا سکتے ہیں، اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر کوئی جھگڑا کیا جائے، لڑائی کی جائے۔ علمی بحث ہے، اس کو علم پر پرکھا جائے، تفسیر پر پرکھا جائے، جو ہے وہ اس کو المنجد ڈکشنری پر پرکھا جائے کہ یہ جو غنیمت کا معنی ہے کہ آیا صرف غنائم جنگی کے لیے مختص ہے یا ہر قسم کے منافع کے لیے استعمال ہو سکتا ہے عربی میں، یہ مسئلہ اس کا ہے۔ شکریہ جی مولانا صاحب۔ جی ڈاکٹر جواد صاحب۔ جی قبلہ، کچھ چند ایک سوال ہے، غالباً آپ اس کا ہاں یا نہ میں جلدی جواب دے دیں گے۔ ایک تو سونا اگر زیور کی حالت میں ہو، جس کے بارے میں یہ بھی کہ پہننا چاہیے، یہ اس کے اوپر آپ ذرا مختصر جواب دیں، پھر میں اگلا سوال کرتا جی ہوں۔ وہ فقہ شیعہ میں اگر آپ کے پاس سونا ہے اور سونا آپ استعمال کر رہے ہیں اس کو، اور سالانہ خمس بھی دیتے ہیں، نہ اس پہ خمس ہے نہ زکوٰۃ، لیکن سونا آپ کے سکوں کی صورت میں اور اس سے معاملہ ہوتا ہے، لین دین اس سے ہوتا ہے، تو وہاں پر سونے پر آپ کی زکوٰۃ ہے۔ اور وہی سونا اگر سارا سال آپ کا پڑا رہے، استعمال نہ ہو، تو اس پر خمس بھی ہے۔ بس سونا جو ایک عورت نے خریدا ہے لیکن وہ استعمال نہیں کرتی اس کو کسی وجہ سے، اور پورا سال بغیر کے استعمال کے رہتا ہے، اور وہ آپ جو ہے وہ اس خمس بھی نہیں دیتے سالانہ، تو پھر آپ کو سونے پر جو ہے خمس واجب ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور یہ سید کی زکوٰۃ جو ہے سید کو دی جا سکتی ہے بتا کر اس کو؟ جی جی دی جا سکتی ہے، نہ بھی بتائیں تو پھر بھی دی جا سکتی ہے، تو بہتر ہے نہ بتایا جائے اسے تاکہ اس کی انسلٹ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ اور تیسرا سوال یہاں پہ ناروے کے ذرا مناسبت سے ہے۔ یہاں پر ہم لوگ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ اجناس پر ہے، اب ان کا بھی سوشل سسٹم ہے، ظاہر ہے پیسہ ریوالو ہو کے غربا تک جو بھی یہاں کے ہیں، مطلب مستحق ڈیزرونگ لوگ ہیں، ان تک جاتا ہے، تو اس کے اوپر سمجھ لیں ہم لوگ ٹیکس بھی دیتے ہیں، جو اجناس کے اوپر ٹیکس ہے، جس طرح ٹیکس ہے آپ کا، تو اس کو آپ کس صورت میں دیتے ہیں؟ ظاہر اسلامی حکومت تو نہیں ہے، لیکن آپ کا مطلب ایک سلسلہ تو سرکل تو چل رہا ہے اس کا، اس کا ٹیکس کا جو تناظر ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس سلسلے انسان پر دو قسم کی جو ہے کیا کہتے ہیں مالی سسٹم ہے اس پر، ایک اس کی دنیاوی لحاظ سے، ایک اس کے دینی لحاظ سے۔ دنیاوی لحاظ سے اس کا ٹیکس ہے جو اس ملک کو کی فضا سے فائدہ اٹھاتا ہے، ملک کے روڈوں سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اس میں سانس لیتا ہے، اس کا دیتا ہے ٹیکس۔ اس کے مقابلے میں جو نعمتیں خدا نے اسے دی ہوئی ہیں، ان میں جو سانس لے رہا ہے، ان سے جو فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کو اس نے خمس دینا ہے، اس کی زکوٰۃ اس نے دینی ہے۔ جب آپ یہاں پر رہنے کی وجہ سے ٹیکس دے رہے ہیں، صرف سانس لینے کی وجہ سے ٹیکس دے رہے ہیں، تو وہ ہستی جس کی برکت سے آپ سانس لے رہے ہیں، جس نے سانس آپ کو عطا کی ہے، جس نے صحت آپ کو عطا کی ہے، کیا اس کی خاطر اس کے راستے میں اس کی مخلوق کے لیے آپ کو جو ہے وہ مال نہیں نکالنا چاہیے؟ بس دو قسم کے مالی نظام ہے، ایک دنیاوی لحاظ سے، ایک دینی لحاظ سے۔ دنیاوی لحاظ سے ٹیکس ہے، دینی لحاظ سے خمس آپ پر۔ جی بہت خوب جی، ماشاء اللہ، بہت ہی اچھا آپ نے بیان کیا اور بہت اچھے سوال آ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ جی اور کوئی سوال ہے؟ جی آسم نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی بالکل ایسا ہی یہ ایک سوال ہے کہ ڈاکٹر جواد نے جو سوال کیا اس سے زیادہ دوبارہ پوچھوں گا کہ یہ جو سسٹم ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے ہم روڈز کے، ہم سڑکوں کا ٹیکس دیتے ہیں، ہم بجلی کا ٹیکس دیتے ہیں، ہم جو ہمارا لوکل چیزیں ہیں، کچرا اٹھانے کا نظام ہے، ان چیزوں کا ٹیکس دیتے ہیں، لیکن ہم بیسکلی نارویجن ویلفیئر سسٹم کو، یعنی کہ جو فلاحی نظام ہے یہاں کا، اس کو بھی ہم پیسے دیتے ہیں، تو جس ہمارے پیسے سے جا کے کسی کا نام میں کام ہو رہا ہوتا ہے، کسی کو پیسے مل رہے ہوتے ہیں، ویلفیئر کے پیسے مل رہے ہوتے ہیں،
تو وہ بھی مطلب زکوٰۃ کا اصل مصرف تو وہی ہے جو کہ اسلامی سسٹم ہم نے بنایا تھا، زکوٰۃ کا سسٹم تو انہوں نے وہی کاپی کیا ہوا ہے کہ جو فلاح ہو رہی ہے. اور اس کا سب سے اچھا کام یہ بھی ہے کہ مجھے تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرے پیسے کس کو جا رہے ہیں. ایک طرح سے اچھا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان کو دینی چاہیے، لیکن غیر مسلم کو جاتی ہے، ضرورت مند کو بھی جاتی ہے، لنگڑوں کو بھی جاتی ہے، جو کہ اپاہج ہیں ان کو بھی جاتی ہے، ہر طرح کے لوگوں کو جاتی ہے، اور میرے جانے بغیر جاتی ہے. تو کیوں کیوں کر ہم زکوٰۃ کا حصہ اس میں نہیں ہے؟ ایک سوال اس سے اور متصل یہ ہے کہ جو پاکستان میں شیعہ جو ہیں وہ زکوٰۃ اس لیے نہیں دیتے کیونکہ وہاں کی جو حکومت ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو ہے صحیح طریقے استعمال نہیں کرے گی، یہاں پہ یہ جو ہے مال کھا جائے گی. ناروے میں ہمیں اس حد تک یقین ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جن کو ملے گا مستحق ہے. ہاں جو چیٹ کر رہے ہیں، جو کہ دھوکہ دہی کر رہے ہیں، وہ تو ان کا تو اپنا نظام ہے، لیکن کیوں کر یہ اس نظام میں شامل نہیں ہوتا؟ کیونکہ واقعتاً ہم اسی لیے پیسہ دے رہے ہیں، ٹیکس ہم یہی دے رہے ہیں. جی جی، سوال مکمل ہو گیا آپ کا؟ جی مولانا صاحب، اس سوال کا لمبا جواب یہ تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر جو ہم ٹیکس دیتے ہیں اس سے وہ اچھی بات ہے اور دینا بھی چاہیے، یہاں کی ویلفیئر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن دو وجہ سے یہ کافی نہیں ہے. زکوٰۃ یا خمس دینا بھی ضروری ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو ٹیکس ہے محدود ہے ناروے تک. اب وہ لوگ جو کہ پاکستان میں غریب ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں، ان تک یہ نہیں پہنچتا. اس کے لیے بس ضروری ہے کہ آپ خمس دیں تاکہ ان تک بھی پہنچے، زکوٰۃ دیں تاکہ ان تک پہنچے. دوسرا یہ ہے کہ یہ آپ اس کے ٹیکس دینے کے بعد زکوٰۃ سے بری ذمہ نہیں ہو جاتے. کیوں کہ ممکن ہے آپ کا دیا ہوا ٹیکس ایک ایسے آدمی کو جائے جو شراب پی رہا ہے، صحیح؟ تو لہٰذا آپ بری ذمہ نہیں ہوئے اپنے مالی معاملات سے. لہٰذا بری ذمہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہاں ٹیکس بھی دیں، اور مزید یقین حاصل کرنے کے لیے کہ آپ اپنے مالی معاملات سے بری ذمہ ہو گئے کہ آپ جو ہے وہ خمس بھی دیں، تاکہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ آپ کے مالی معاملات جو ہے وہ کلیئر ہو گئے ہیں. احسن، بہت شکریہ مولانا صاحب، زبردست آپ نے جواب دیا اس معاملے کا. میرے ذہن میں ایک اور سوال ابھی آیا تھا، میں کوئی اور اگر اس کے سوال ہے تو وہ پہلے کر لے تو میں ذرا صحیح اس کو الفاظ کے میں کوئی درست کر سوال ہے دوں. کوئی؟ مولانا صاحب جو انہوں نے عاصم نے ذکر کیا ابھی وہ میرے بھی ذہن میں تھا، ابھی میں نے اس کو ڈراپ کر دیا، لیکن میں پوچھ لیتا ہوں. پاکستان میں جو ہے کہ وہ ایک ایگزیمپشن کا سرٹیفکیٹ جمع کرا دیا جاتا ہے اور پھر وہ اپلائی ہو جاتا ہے، جو فقہ جعفریہ، اس کی کوئی بیک گراؤنڈ کا آپ کے نالج میں ہے اگر تو بیان کر دیں، یا جی بعد جی، میں اچھا کیا ہے. کس اصل وجہ میں سے یہ ہو گیا؟ ضیاء الحق کے زمانے میں ضیاء الحق نے کہا کہ ہم بینکوں سے زکوٰۃ کاٹیں گے. شیعہ نے احتجاج کیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے. کیوں؟ اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو ہمارے پیسوں پر زکوٰۃ ہوتی نہیں ہے، ہمارے یہاں اجناس پر زکوٰۃ ہے ایک. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ایک عبادی عمل جس میں نیت کا ہونا ضروری ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، اب ہم ہمارے مال سے کاٹ دیتے ہیں، تو ایسا کرنا ہم مناسب نہیں سمجھتے، لہذا ہم زکوٰۃ سے ہمیں مستثنا قرار دی جائے. پھر اس وجہ سے ضیاء الحق نے مان لیا تھا، اور یہ قانون بنا تھا کہ جو بھی شیعہ ایک ایفیڈیوٹ حلفیہ لکھ کر کے وہاں جمع کروائے گا کہ میں فقہ جعفریہ ہوں، میں اپنے فقہ کے مطابق زکوٰۃ کو تقسیم کروں گا، لہٰذا میں زکوٰۃ دینے سے مجھے مستثنا قرار دیا جائے. اس وجہ سے شیعوں کو مستثنا قرار دیا تھا. لیکن بعد والی جو حکومتیں آئی ہیں ضیاء الحق کے بعد، انہوں نے اوپن کر دیے، جو آدمی بھی زکوٰۃ نہیں دینا چاہتا وہ ایفیڈیوٹ جمع کروائے وہاں پر اور وہ مستثنا ہو جائے گا اس سے. لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ وہاں جمع کروائے. اگر جمع نہیں کرائے گا تو رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ اس کی ایٹومیٹیکلی اس کے اکاؤنٹ سے کٹ جائے گی. اور پھر دوسرا بھی یہ ہے کہ جو زکوٰۃ جو ہے وہ کاٹی جاتی ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ سے نہیں کاٹی جاتی، وہ ڈپازٹ سے کاٹی جاتی ہے. اور مجھے زیادہ بینکی نظام کا پتہ نہیں، بینک کا نظام کیا ہوتا ہے، کس کتنے قسم کے اکاؤنٹ ہوتے ہیں. یہ مجھے یقین ہے کہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں سے نہیں کاٹی جاتی. جی، اور کوئی سوال؟ جی مولانا صاحب، ایک اور اگر کسی اور کا نہیں تو میں پوچھتا ہوں، معذرت میں ایک دم سے اسٹارٹ ہو گیا. جی پوچھ لوں. جی جیسے میں ابھی ہمارے کچھ فقہا کے اندر کچھ جو ہمارے مجتہدین ہیں انہوں نے اجازت دی ہے کہ جو سود ہوتا ہے، جیسے کرنٹ بینک اکاؤنٹ ہمیں کھولنے کا کہتے ہیں پاکستان کے اندر،
सेविंग अकाउंट से मना करते हैं कन्वेंशन आम बैंकिंग के अंदर। कुछ इस्लामिक बैंक के अंदर कुछ का इख्तलाफ है कि वो कहते हैं कि इस्लामिक बैंक में आप ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर फुक़हा ये कहते हैं कि जो सूद आपको या जो इंटरेस्ट है या टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अगर आप कह लें कि वो आपको बाहर के मुल्कों में मिलता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मेरा सवाल इस पे ये है कि मुझे थोड़ा बहुत जो है मतलब मेरा अकाउंट मैंने खोला था, मुझे जहन नहीं बना कि करंट अकाउंट खोलूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलता है हर साल या हर महीने कुछ। मैं उसको इस्तेमाल नहीं करता, मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ इसको दे दूँ, लेकिन क्या मतलब ज़कात से पहले इस माल को पाक करने की ज़रूरत है, या मतलब ये मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ या क्या है? मैं बतौर एहतियात मैं इसको इस्तेमाल नहीं करता। जी जी, पहला मसला ये है कि आप इस मामले में अपने मुज्तहिद से रुजू करें कि वो इस बारे में क्या फरमाते हैं। दूसरा मामला है कि अगर आप उसको समझ रहे हैं कि ये मशकूक माल है, तो आप बेहतर ये है कि उसको किसी गरीब को दे दें, किसी मस्कीन को दे दें, किसी कार खैर में खर्च कर दें। क्योंकि सूद जो है उसका इंसान मालिक नहीं बन सकता। जब मालिक नहीं बना, इसका मतलब ये है कि आपका माल नहीं है। आपका माल नहीं है यानी मजहूलुल मालिक है। हमारी फिक़ह शिया में एक माल जिसका नाम है मजहूलुल मालिक, उसको आप सदका कर दें और जिसका होगा उसकी तरफ से ये सवाब उसको पहुंच जाएगा। तो बेहतर है कि आप उसको सदके के तौर पर जो है वो दे दें, किसी गरीब को दे दें, जो किसी और कार खैर में खर्च कर। जज़ाकल्लाह। बस ये कि वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ये सूद का माल है और इस तरह का माल है तो इस पर कोई सवाब मिलना है, लेकिन वल्लाहु आलम, नीयत बेहतर है तो अब इस पर कुछ कह नहीं सकते कि इस पर कोई मतलब हर चीज़ इसके लिए नहीं करनी चाहिए, शायद कि सवाब को ना हो, कि शायद थोड़ी भलाई के लिए भी करनी चाहिए। लेकिन जी जज़ाकल्लाह, मतलब आप क्या कहेंगे इस बारे में कि इससे कोई अगर ये पैसा आप किसी को दे दें तो इससे सवाब की उम्मीद बन सकती है, क्योंकि ये माल अजीब सा है हुआ। वो सवाब मिलेगा, लेकिन ये नहीं पता किसको मिलेगा, अल्लाह को पता किसको मिलेगा सवाब। सवाब जरूर मिलेगा, जाहिर जिसका माल होगा उसी को मिलेगा। जज़ाकल्लाह। जी, ये हमारे गुनाहों से दरगुजर फरमा, नेक काम करने की तौफीक अता फरमा, बुराइयों से महफूज रहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तू गफूर रहीम, हाज़रीन के लवाहिकीन मरहुमीन मरहुमात उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनकी कब्रों को मुनव्वर फरमा। या अल्लाह हमारी ये बहन सुरिया बाजी वापस आई हैं उम्र से, या अल्लाह इनकी उम्र को कबूल फरमा। या अल्लाह इनको दोबारा उम्र पर जाने की तौफीक अता फरमा। इन्होंने जो दुआएं मानी हैं दुआओं को खुदाया मुस्तजाब फरमा। या अल्लाह जो दुआएं इन्होंने हमारे हक में की है उनको मुस्तजाब फरमा। या अल्लाह खासतौर पर रमजान में उम्र की शहादत नसीब फरमा। या अल्लाह ज़ियारत करबला की शहादत नसीब फरमा, आइमा अतार की ज़ियारत की शहादत नसीब फरमा, जन्नतुल बकी की ज़ियारतों की शहादत नसीब फरमा, जन्नतुल मुअल्ला की ज़ियारतों की शहादत नसीब फरमा। या अल्लाह उन मसाजिद में नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा जिन मसाजिद में नबी करीम ने नमाज पढ़ी है, मस्जिद कुबा, मस्जिद ज़ुक़िबलतैन, मैदान ओहद की ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह तू गफूर रहीम, रहम करने वाला है, करम पर करने वाला है, हाज़रीन पर रहम करमों की बारिश फरमा। या अल्लाह में इत्तेहाद इत्तेफाक की दौलत से माला माल फरमा। या अल्लाह इस क्लास में जो बातें होती हैं, या अल्लाह ने हमें समझने उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह इस क्लास को हमें आगे मजीद बेहतर करके आगे बढ़ाने की तौफीक अता फरमा। जो लोग यहाँ शिरकत करते हैं क्लास में, मोमिनीन व मोमिनात, या अल्लाह उनकी हाजत रवाई फरमा। या अल्लाह उनके रिज़्क़ में वसअत अता फरमा, उनकी परेशानियों को उनकी परेशानियों से महफूज फरमा। या अल्लाह उन्हें हर किस्म की बलायात बीमारियों से महफूज फरमा। या अल्लाह उनकी औलाद को नेक और साले बना, इनकी औलाद को इनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता। आखिर में अपने मरहुमीन मरहुमात के लिए अल-फातिहा माल इखलास व सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। जी, दुआ में याद याद रखिएगा रखिएगा जरूर जरा पे अपने। जरूर इंशाल्लाह, जरूर इंशाल्लाह। दुआ में याद रखें। बहुत जज़ाकल्लाह, और इतना मस्त जी, खूबसूरत दुआ दुआ में याद किया आपने। अल्लाह कबूल फरमाए और हमें आमीन भी ऐसी ही दुआ करने की तौफीक दे, ऐसे आमीन ही हम भी आमीन आपकी तरह ही हम भी बन जाएं सब। आमीन जी आमीन। ठीक है जी, अमल दुआ में याद बामल रखिएगा, अमल सबकी तवक्कुल दुआओं के मोहताज हैं सफर के बिल्कुल हवाले से। हम भी आपके लिए दुआ करेंगे। बिल्कुल, जज़ाकल्लाह, हम जज़ाकल्लाह। करेंगे। सलाम अर्ज़ करें सब घर में। जरूर।